آمد ہے محفل کا سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے محفل کا سجانا ہے، اور محل میں کرم سے کو رکھیے سر معاشر، محل میں کرم سے کو رکھیے سر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر سائن کو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائن کو پرانا ہے، ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ نبی لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیونکہ یہ محفل ہے میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ختم نبوت۔ میرے آقا نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور اسی پر ایمان ہے۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ قرآن پاک کی آیت بھی بتاتی ہے میرے آقا کے بارے میں کہ یہ آخری نبی ہے، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نبی نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ ہی مانتے ہیں، نہ ہی مانیں گے۔ ہماری گردن تو اتر سکتی ہے لیکن ہم کسی اور کو نبی نہیں مانتے۔ تو سامعین الکرام، آپ سب جانتے ہیں آپ کا یہاں آنا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ کو سرکار نے بلایا ہے کہ آپ نے میرے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلے ختم نبوت کے پہرے دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیسے انہوں نے کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. پڑھتے تھے ان کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن جب ہم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ختم نبوت پر کیسے انہوں نے پھیلا دیا کہ 1400 سال کے بعد ایک عاشق رسول، سچے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کام کیا ہے پوری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ اس باب نے ختم نبوت پر پڑھا. یہ مسلمان سوئی ہوئی قوم جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، وہ حالانکہ کمزور تھے، چلنا نہیں آتا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو چلانا سکھایا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل میں محبت رسول کی جو شمع اجالا کیا ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک بجھنے والی نہیں ہے. تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور واقعی قیامت تک نہیں نبی آئے گا. میرے آقا نے فرمایا 30 دجال آئیں گے، میرے بعد آئیں گے دجالون کذابون. یہ حدیث ہے کہ 30 آئیں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. کیا کریں گے؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے. لیکن میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جن کو سمجھ آ گئی انہوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن کسی اور کو نبی نہیں مانا، نہیں سمجھا، اور نہ ہی قیامت کا کوئی نبی اور آئے گا. قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو اس لیے میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اگر کوئی شخص کسی اور کو نبی مان لیتا ہے اس صورت میں وہ انسان قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے. آپ سب جانتے ہیں قرآن کا اور حدیث کا منکر کافر ہے. جب کسی نے کسی اور کو نبی مانا تو وہ مسلمان ہی نہیں. کیا ہو گیا؟ قرآن حدیث کے تحت کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی اور کو نبی مانا ہے. قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، میرا آقا کا فرمان کہتا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. حدیث بھی کہتی ہے کہ یہی آخری نبی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور جس نے اس کا انکار کیا وہ پکا کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. تو سامعین نبی وقات اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں. ہم مال کو نہ دیکھیں، دولت کو نہ دیکھیں، پیسوں کو نہ دیکھیں. کسی کے کہنے پر اپنا ایمان مت بیچیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال دولت جو ہمارے مقدر نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمانا ہے. کسی کے پیسے دینے سے، آگے احمدی لکھوانے سے یا کوئی اور چیز لکھوانے سے ایمان تو جاتا رہے گا، لیکن پیسے کیا کس چیز کے کام آئیں گے؟ ایمان تو جاتا رہے گا. تو میرے آقا قیامت کے دن بجائے آپ کو آب کوثر کا پانی پلانے جام پلاتے، تو جب وہ آئے تو کیا فرمائے؟ کہ تم تو ان کو مانتے تھے تو یہاں کس لیے آئے؟ تو میرے آقا کی مجھے پھر حدیث یاد آتی ہے. میرے آقا کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو بڑی دنیا ہوگی، آپ ہمیں کیسے پہچانے گے؟ کیا ہوگی؟ بڑی دنیا ہوگی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو تم وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ جو آزاد ہوتے ہو، یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں. کیا ہوگا؟ چمک رہے ہوں گے. میں دور سے پہچان لوں گا یہ وہ میرا امتی ہے جو 5 وقت وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا ہے. یہ پہچان. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام پر
اپنی جانیں قربان کریں اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا، ماشاءاللہ۔